السلام علیکم، ویلکم ٹو ایجو ٹرین آن لائن ٹریننگ مینٹور۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ ابھی ہم جو ایجو ٹرین کے پلیٹ فارم سے آپ کو جو ٹریننگ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کی ٹریننگ ہے۔ امید ہے کہ آپ یہ ٹریننگ اچھے طریقے سے پروسیڈ کر رہے ہوں گے اور آپ کی لرننگز میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ تو اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس چینل کو کریں ریکمنڈ تاکہ زیادہ سے زیادہ پیپلز یہاں سے سیک آؤٹ کرنے کے بعد اپنی سروسز فری لانس مارکیٹ پلیسز کے اوپر دینے کے قابل ہو جائیں۔ تو بڑھتے ہیں ہم آج کے لیکچر کی طرف۔ آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ امیزون وی اے جو ہوتا ہے اس کی جو سروسز ہوتی ہیں کون کون سی ہوتی ہیں اور کون کون سی سروسز وہ دے سکتا ہے۔ سروسز میں بات کی جائے گا تو امیزون وی اے پروڈکٹ سرچ یا پروڈکٹ ہنٹنگ کرتا ہے یا کر سکتا ہے یا اس کو اس طرح سے ٹاسک دیا جا سکتا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ سورسنگ، ٹھیک ہے، سورسنگ کے بعد لاجسٹک کی سروس بھی وہ پرووائڈ کرتا ہے یا کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد لسٹنگ کریشن ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں شپمنٹ پلان بھی وہ کر سکتا ہے۔ پھر ساتھ میں وہ لانچنگ اور رینکنگ کا کام بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں امیزون کے اوپر جو پی پی سی کا کام ہوتا ہے، پی پی سی کیمپینز جس کو ہم ایڈورٹیزمنٹ بھی بولتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ کا کام بھی کرتا ہے۔ اور ساتھ نیکسٹ میں جو ہے آرڈر مینجمنٹ یا پھر کسٹمر سپورٹ، ٹھیک ہے۔ یہ اگر اس کا جو کلائنٹ یا کسٹمر ہے وہ ایف بی ایم کر رہا ہوگا تو وہ یہ چیزیں ساری کی ساری پروسیڈ ساتھ میں کرے گا، آرڈر مینجمنٹ بھی اور ساتھ میں کسٹمر سپورٹ بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ اور جو آخری ہے وہ امیزون کیسز ساتھ میں رپورٹ ہینڈلنگ کا کام بھی امیزون وی اے پروسیڈ کرتا ہے یا پرفارم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے پروڈکٹ ریسرچ کو یا پروڈکٹ ہنٹنگ کو، تو امیزون وی اے نے جو کام کرنا ہوتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ یا پروڈکٹ ریسرچ میں، وہ یہ ہے کہ اس نے ایسی پروڈکٹ ڈھونڈنی ہوتی ہے جو ہائی ڈیمانڈڈ ہو اور کمپٹیشن اس کا لیس ہو، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں اس نے پھر کی ورڈز ڈھونڈنے ہوتے ہیں، ان کا سرچ والیوم دیکھنا ہوتا ہے، ان کا ریونیو دیکھنا ہوتا ہے، اس کی ریٹنگ دیکھنی ہوتی ہیں، ریویوز دیکھنے ہوتے ہیں، اور کمپیٹیٹرز کو بھی اس نے دیکھنا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ریویوز اپنے کمپیٹیٹرز کے کس طرح سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں جو نیکسٹ پروسیڈنگ وہ کر رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہیں یہ پروڈکٹ سیزنل تو نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ پروڈکٹ پراپر ایک اسپیسیفائڈ ٹائم سلاٹ کے لیے تو نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے کوئی پروڈکٹ ہوگی تو وہ اس کو کیا کر دیتا ہے، لیو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس طرح سے پروڈکٹ اس نے چوز نہیں کرنی ہوتی۔ تو یہ پروڈکٹ سرچنگ یا پروڈکٹ ریسرچنگ، پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے جو کام امیزون وی اے کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے جو ٹولز اس نے یوز کرنے ہوتے ہیں نا، میکسیمم جو ٹولز وہ یوز کرتا ہے زیادہ تر۔ اس کے علاوہ بھی کافی ایکسٹینشنز ہیں، کچھ فری میں بھی ہیں، کچھ پیڈ میں بھی، لیکن زیادہ تر جو یوز ہوتے ہیں وہ ہیلیم 10، جنگل اسکاؤٹ اور مرچنٹ ورڈز، یہ ٹول ہیں جو امیزون وی اے یوز کرتے ہوئے پروڈکٹ ریسرچ میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ساتھ میں اگر دیکھا جائے نیکسٹ، تو جب پروڈکٹ سرچنگ کر لیتا ہے یا ریسرچ کر لیتا ہے یا پروڈکٹ ہنٹنگ کا کام امیزون وی اے کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ پروڈکٹ پیٹنٹ تو نہیں ہے، مطلب کسی نے اپنے نام پہ تو نہیں کرائی ہوئی۔ اگر کسی نے اپنے نام پہ کرائی ہوتی ہے تو اس طرح سے پروڈکٹ بھی اس نے لینی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر ساتھ میں اس کا جو ہوتا ہے نا مین سپلائر اس نے دیکھنے ہوتے ہیں کہ پروڈکٹ اگر پیٹنٹ نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے، پروڈکٹ کو امیزون پہ پہنچانے کے لیے، امیزون کے ویئر ہاؤسز میں پہنچانے کے لیے اس نے اب پروڈکٹ کو تیار بھی کرانا ہوتا ہے۔ تو اس کو تیار کرانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، علی بابا پہ جا کر مختلف سپلائر کے ساتھ کنیکٹیوٹی کرتا ہے۔ ریکمینڈڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ 10 سپلائر کے ساتھ کنیکٹیوٹی کرتا ہے جو ہائیلی اس کے اوپر ریکمینڈڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ریکمینڈڈ یہ ہے کہ جو پروڈکٹ وہ سرچ کر رہا ہوتا ہے یا کر لی ہوتی ہے، اور پیٹنٹ بھی چیک کر لیا ہوتا ہے کہ یہ پیٹنٹ نہیں ہے، پھر اس کے بعد وہ علی بابا پہ جاتا ہے۔ علی بابا پہ جانے کے بعد وہ اسی پروڈکٹ کی ریلیٹڈ اپنے سپلائر ڈھونڈتا ہے، 10 ٹائپس کے سپلائر ڈھونڈتا ہے، پھر ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی کرتا ہے۔ کنیکٹیوٹی کرنے کے بعد ان میں سے 2 یا 3 کو وہ فائنل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ فائنل کرنے کے بعد اس میں سے بھی آخری جو ہے وہ ایک کے ساتھ وہ فائنلائزیشن کرتا ہے، اور آگے اس طرح سے وہ اپنی پروسیڈنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ
جو کام کرنا ہوتا ہے اس میں ساتھ ہی اس نے پروڈکٹ کو سپلائر سے ویئر ہاؤس تک پہنچانے کے لیے اس نے فریٹ فارورڈر کو ہائر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فریٹ فارورڈر اس نے دیکھنے ہوتے ہیں کہ کون سا فریٹ فارورڈر میرے لیے جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے, کون کہاں تک میری چیزیں پہنچا رہا ہے, کون میرے گھر تک پہنچانے کے لیے یا پراپر اس ویئر ہاؤس تک پہنچانے کے لیے کتنے پیسے لے رہا ہے. یہ ساری چیزیں امیزون وی اے ساتھ میں دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر نیکسٹ میں اگر دیکھا جائے لسٹنگ کریشن کا کام, تو لسٹنگ کریشن کا کام بھی امیزون وی اے نے کرنا ہوتا ہے, ساتھ میں شپمنٹ پلان بھی. اب لسٹنگ کریشن امیزون وی اے کیا کرتا ہے, جب اس نے پروڈکٹ کو سورسنگ کے لیے دے دیا اپنے سپلائر کو, تو ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک ڈمی لسٹنگ امیزون کے اوپر پریپیئر کرنی ہوتی ہے. اب یہ ڈمی دکھنے میں ڈمی لسٹنگ ہوتی ہے, لیکن انفیکٹ یہ ریئل لسٹنگ ہی ہوتی ہے. اب یہ ڈمی لسٹنگ اس لیے کرتا ہے وہ تاکہ وہ ایسن لے لے. ٹھیک ہے, ایسن یہ ہوتا ہے کہ امیزون اسٹینڈرڈائزڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہوتا ہے ہر پروڈکٹ کے لیے. جس پروڈکٹ کا یہ ایسن ہوتا ہے وہی آگے مزید پروسیڈ ہو سکتی ہے, اور یہ نمبر لینے کے لیے وہ ڈمی لسٹنگ کرتا ہے. اور جب یہ ایسن مل جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کی سورسنگ وہ کرا رہا ہے. سورسنگ جو ہی مکمل ہوتی ہے اس وقت تک اس کے پاس ایسن آ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایسن جب آ جاتا ہے تو مزید اس کی لسٹنگ کے لیے وہ اس کو یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور جب تک ایسن نہیں ہوگا پروڈکٹ کو لانچ آؤٹ ہی نہیں کر سکتا وہ. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ میں امیزون وی اے نے کیا کرنا ہوتا ہے, وہ پراپر کی ورڈز ٹائٹل میں بھی, اس کے بعد ڈسکرپشن میں بھی, اور اس کے بعد اچھی سی جو اس کی کی پوائنٹس ہوتے ہیں نا وہ اس کے اندر سارے ایڈ اپ کرنے ہوتے ہیں. فرنٹ اینڈ بیک اینڈ یہ سارے اس نے چیک آؤٹ کرنے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر جو امیجز ہیں نا وہ اچھے سے ڈالنے ہوتے ہیں 3D فارم میں یا 2D میں, یا اس طرح سے کچھ اچھے سے اس نے امیجز ڈالنے ہوتے ہیں. اس کام کے لیے وہ اپنے کانٹیکٹ سپلائر کے ساتھ یا اپنے کانٹینٹ کے ساتھ بھی جا کر کنیکٹیوٹی کرتا ہے یا کر سکتا ہے. جو اس کا مین ہوتا ہے نا جس کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے, جو اس کا کلائنٹ ہوتا ہے یا کسٹمر ہوتا ہے, اس کو بتا سکتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اس طریقے سے کہ اس کی پکچر جو ہے نا وہ اچھی سی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو پکچر کے لیے یا تو اگر وہ خود اچھا کام کر سکتا ہے ان کو خود اچھا کرتا ہے, اگر نہیں کر سکتا تو وہ اپنے کلائنٹ کو بتاتا ہے کہ ہمیں وی اے ایک اور بندہ ہائر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ اچھا کام اگر اس نے کرنا ہوتا ہے تو وہ پراپر ساری چیزیں ساتھ میں لے کر چل رہا ہوتا ہے, اپنے اس کو بتا رہا ہوتا ہے کلائنٹ کو, تاکہ اس کی کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے پروسیڈنگ پہ جا سکیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے نا نیکسٹ کام جو ہوتا ہے وہ امیزون وی اے اپنے کلائنٹ کو کہتا ہے اپنا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ کرا لیں. ٹھیک ہے, اور برانڈ رجسٹری بھی کرا لیں تاکہ ہم ہائی جیکر سے بچ سکیں. ہائی جیکر کیا کرتے ہیں, جب ہم اپنی پروڈکٹ کو وہاں پہ جا کر کے لگاتے ہیں امیزون پہ, تو وہاں پہ وہ می ٹو لسٹنگ کر لیتے ہیں. اب می ٹو لسٹنگ کا نقصان بھی یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات کہ جو پروڈکٹ کی سیلز وغیرہ ہیں ان کے اوپر کافی اثر پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز سے بچنے کے لیے وہ کیا کہتا ہے, اپنے کلائنٹ کو کہتا ہے کہ ایک تو ٹریڈ مارک کو رجسٹر کرا لو, ساتھ ہی ساتھ برانڈ کی رجسٹری بھی کرا لو. ٹھیک ہے, تاکہ ہائی جیکر سے بچ سکیں. اب ہائی جیکر کون ہوتے ہیں, اور بھی بندے جو وہی والا برانڈ یا وہی والی چیزیں جو ایک بندہ سیل آؤٹ کر رہا ہوتا ہے انہی کے ساتھ جا کر کے می ٹو لسٹنگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اس کا کیا ہے, فار ایگزامپل ایک بندہ پینسلز کو سیل آؤٹ کر رہا ہے اسپیسیفک ٹائپ کی, تو اس کی سیلز وغیرہ اچھی جا رہی ہیں, جو بھی اس کی پروسیڈنگ اچھی جا رہی ہیں, تو کچھ بندے سرچنگ کریں گے اپنی پراپر کی ورڈنگ جو بھی وہ کریں گے, کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں, مطلب اپنے طور پہ وہ سوچتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں ساری پروسیڈنگ کرنے کے بعد ساتھ میں وہ می ٹو لسٹنگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی سیلز کے اوپر کافی سارا افیکٹ ہو جائے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے برانڈ رجسٹری اور ٹریڈ مارک رجسٹری لازمی ہے. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی می ٹو وغیرہ کرے گا آ کر تو پراپر اس کو بین کر سکتا ہے. اگر نہیں کیا ہوگا تو پھر بین کرنے کے چانسز بالکل نل ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ اپنے پراپر کلائنٹ کو ساتھ ہی ساتھ میں گائیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے. اور ساتھ میں امیزون وی اے نے شپمنٹ پلان بھی کریٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب سپلائر سارا کام مکمل کر لیتا ہے تو پھر وہ ڈائریکٹ
ایکٹیویٹی کرتا ہے اس کو بتاتا ہے جی آپ اپنا لسٹنگ جو آپ نے شپمنٹ کرنی ہے اس کا پراپر پلان ہمیں سینڈ کریں. پھر وہ کیا کرتا ہے امیزون وی اے پراپر اپنا ایک شپمنٹ پلان پریپیئر کرتا ہے, وہ اپنے سپلائر کو بھیجتا ہے. ٹھیک ہے, شپمنٹ پلان کے بغیر امیزون ایکسیپٹ نہیں کرتا پروڈکٹ کو, اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس نے بھیجی ہے کیا ہوا ہے, اور آگے پروسیڈنگ ہی نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے, تو اس چیز سے وہ بینیفٹ لے لیتا ہے کہ شپمنٹ پلان جب اس کو سینڈ آؤٹ کرتا ہے تو پراپر امیزون کے پاس اس کی ساری کی ساری جو بھی پروڈکٹ ہوتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں پراپر اس ویئر ہاؤس میں. ٹھیک ہے, نیکسٹ میں کیا ہوتا ہے اب یہ جو کام ہوتا ہے لانچنگ اور رینکنگ, اب اس میں امیزون وی اے کا بڑا رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پروڈکٹ کو وہاں پہ ویئر ہاؤس کے اندر پہنچنے تک تقریباً 25 سے 30 بعض کا 40 دن بھی لگ جاتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی پروڈکٹ منگوا رہے ہیں, بائی ایئر یا پھر بائی شپ منگوا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر منیمم جو ہے وہ 25 سے 30 دن لگ جاتے ہیں. تو اس دوران امیزون وی اے نے کیا کرنا ہوتا ہے لسٹنگ کو امپروو کرنا ہوتا ہے. اب اس طرح کی جو لسٹنگ ہوتی ہے امپروو جب کرتا ہے اس کو کہتے ہیں آپٹیمائزڈ لسٹنگ. ٹھیک ہے, لسٹنگ کو آپٹیمائز کرنا ہوتا ہے, پکچر وغیرہ ایڈ کرنی ہوتی ہیں, کی ورڈ کو اچھا سا کرنا ہوتا ہے, اور کانٹینٹ کو مزید موڈیفائی کر کے اس کو انسپائرنگ بنانا ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بندے جو ہیں نا اس کے اوپر آئیں اور زیادہ سے زیادہ لرننگ کر سکیں. ٹھیک ہے, پھر ساتھ میں جو ہے وہ امیزون وی اے نے اپنے پروڈکٹ کو لانچ آؤٹ کرنے کے لیے مطلب پراپر اوپر لے کے جانے کے لیے رینک کرنے کے لیے مختلف طرح کی ٹیکنیکس وہ اپلائی کر رہا ہوتا ہے, جس میں لسٹنگ ہائپر لانچ کر رہا ہوتا ہے, پھر ساتھ میں بمبو لانچ اور اس طرح سے باقی پروسیڈنگ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں امیزون وی اے جو کام کر رہا ہوتا ہے نا وہ پی پی سی کیمپینز کو بھی چلا رہا ہوتا ہے, فیس بک کے اوپر ایڈز وغیرہ بھی چلا رہا ہوتا ہے, مینی چیٹ وغیرہ کی فنکشنالٹی پرفارم کر رہا ہوتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میں وی وی آر او بھی اس نے لینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وی وی آر او کیا ہوتا ہے ویری ویری ریئل آرڈرز, کیونکہ امیزون کی مانیٹرنگ پالیسی اتنی سخت ہے کہ وہ چیک آؤٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کلائنٹ جو ہے وہ نیا اگر آیا تو اس کے پاس آرڈر اگر فوراً سے آنا شروع ہو جاتے ہیں پراپر کی ورڈنگ کے تھرو نہیں آ رہا ہوتا کوئی بندہ تو پھر اس کو وہ بین کر دیتا ہے. تو پھر امیزون وی اے اپنے کلائنٹ کو یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ ہم نے وی وی آر او کیسے لینے ہیں. اب وی وی آر او لینے کے لیے پراپر اس نے مینی چیٹ یا اس طرح کے کوئی پلیٹ فارمز وغیرہ ڈیولپ کر کے اپنے کلائنٹ کو دینے ہوتے ہیں تاکہ وہ وی وی آر او اچھے طریقے سے گین کر سکے. پھر وی وی آر او کے تھرو ریویوز جب اس کو ملیں گے تو ریویو کی بیس پہ وہ اچھا سا کام اپنا پروسیڈ کر سکتا ہے. تو اس طرح سے امیزون وی اے نے یہ والا کام بھی پرفارم کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو امیزون وی اے جب پی پی سی چلا رہا ہوتا ہے, پی پی سی پے پر کلک یا اس کو پی پی سی کیمپین بھی بولتے ہیں یا اس کا ایک اسپیشلائزڈ نام ایڈورٹیزمنٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے نا امیزون وی اے کیمپین چلاتا ہے 2 طرح کی. ٹھیک ہے, آٹو بھی اور مینول بھی. پہلے اگر چلا رہا ہے نا تو پہلے تو وہ آٹو چلاتا ہے کیمپین. ٹھیک ہے, پھر اس کو آٹو کو وہ سیٹ آؤٹ کرتا رہتا ہے مینول کیمپین کے اندر, اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ چیک کرتا رہتا ہے ڈے بائی ڈے آور بائی آور بھی چیک کرتا رہتا ہے کہ اس نے جو کی ورڈنگ کی ہوئی ہے پراپر اس کی ورڈز کے اوپر کیا رسپانس آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جن کی ورڈز کے اوپر اچھا رسپانس آ رہا تھا ان کو تو وہ ٹھیک رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور جن کے اوپر وہ سمجھتا ہے کہ اچھا رسپانس نہیں آ رہا مطلب کہ کلک ریٹس وغیرہ نہیں آ رہے یا پھر سیلز ویلاسٹی نہیں بڑھ رہی. ٹھیک ہے, تو پھر وہ کیا کرتا ہے ان کی ورڈز کو ساتھ ہی ساتھ میں ریموو بھی کرتا جاتا ہے, آہستہ آہستہ ان کو ریموو کرتا ہے, ان کی جگہ نئے کی ورڈز ایڈ کرتا ہے, پھر ساتھ دیکھتا رہتا ہے, پھر مانیٹر کرتا رہتا ہے. کیونکہ یہ جو پی پی سی ہوتا ہے اس کے اوپر الگ سے جو ہے وہ ایک کلک پر کافی زیادہ طریقے سے خرچہ ہو رہا ہوتا ہے. جو اس کا کلائنٹ ہوتا ہے نا اس کا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے. اب اس نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے کلائنٹ کا بھی فائدہ ہو. جب اس کے کلائنٹ کا فائدہ ہوگا اس کا کلائنٹ خوش ہوگا تو زیادہ اچھے طریقے سے پروسیڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے, تو اپنی وہ کیمپینز کو افیکٹو اور اٹریکٹیو بنانے کے لیے وہ ڈیلی بیسس پہ ان کو یا آورلی بیس پہ بھی چیک کرتا رہتا ہے. جہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ مجھے سیٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کیا کرتا ہے پھر اس کو سیٹ آؤٹ بھی کرتا جاتا ہے. صحیح ہے.
تو ساتھ ساتھ میں اگر اس کا جو کلائنٹ ہے یا کسٹمر ہے وہ ایف پی اے کے بجائے ایف پی ایم کر رہا ہوگا تو پھر اس نے ساتھ میں لاجسٹک سروسز بھی پرفارم کرنی ہوتی ہیں. پھر کسٹمر کے کویشچن آنسر ہوتے ہیں مینیج کرنے ہوتے ہیں, اور ریٹرن وغیرہ جتنی بھی ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہیں نا یہ بھی وی اے نے یہاں سے بیٹھ کر مینیج کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اینڈ پہ جو ہوتا ہے نا وہ اس نے دیکھنا ہوتا ہے امیزون کیسز وغیرہ یہ سارے بھی امیزون وی اے مینیج کر سکتا ہے. ایشو اگر کسی کو آ رہا ہے تو وہ بھی امیزون وی اے یہاں سے مینیج آؤٹ کر سکتا ہے, اس کو اس طرح سے بھی کام دیا جا سکتا ہے. پھر کیوریز وغیرہ جو بھی بائر وغیرہ کے آ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے کنیکٹیوٹی امیزون وی اے کی ڈیوٹی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. اور ساتھ میں امیزون وی اے نے اگر اس کو بولا جاتا ہے کہ آپ نے رپورٹ ہینڈلنگ کا کام بھی کرنا ہے تو وہ ساتھ میں رپورٹس وغیرہ کو بھی مینیج کر رہا ہوتا ہے. اب رپورٹس ڈیلی بیس پہ بھی ہو سکتی ہیں, ویکلی بھی ہو سکتی ہیں, فورٹ نائٹلی بھی, منتھلی بھی, یا ڈیلی والی بھی, مطلب کسی بھی طریقے سے ان کو مینیج کر رہا ہوتا ہے, ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس بھی رکھتا ہے اور اپنے کلائنٹ تک بھی وہ ساری چیزیں پروسیڈ کر رہا ہوتا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا کلائنٹ اس سے کس طرح سے کنیکٹیوٹی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو رپورٹس کون کون سی کہہ رہا ہے اور کتنی طرح کی رپورٹس اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ چیک آؤٹ کرتے رہنا ہے اور ساتھ میں مجھے سینڈ آؤٹ کرتے رہنا یا مجھے انفارم کرتے رہنا. یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کلائنٹ کس طرح کا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے امیزون وی اے اپنے کام کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے. اور نیکسٹ اگر دیکھا جائے نا امیزون وی اے ارن کتنا کر سکتا ہے یا کیسے کر سکتا ہے. امیزون وی اے ایک اسپیشلائزڈ سنگل ٹاسک پرفارم کرتے ہوئے بھی کام کر سکتا ہے, یعنی کہ ارننگ کر سکتا ہے, یا پھر اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کلائنٹ کی طرف سے کہ آپ ہمارا اے ٹو زی فل اکاؤنٹ مینیج کریں یا کوئی ایک سمپل ٹاسک سے مینیج کرائیں. ٹھیک ہے, تو اس کوئی بھی میتھڈ اپلائی کیا جا سکتا ہے, یا اس کو پراپر ایک ٹائم سلاٹ بتا دی جا سکتی ہے کہ 9 سے لے کر 5 بجے تک, یا شام 5 بجے سے صبح 5, یعنی کوئی بھی ٹائم سلاٹ بتا دی جا سکتی ہے. منتھلی بیس پہ بھی ہائر ہو سکتا ہے, ویکلی پہ بھی, آورلی بیس پہ بھی, ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی کمیونیکیشن اسکل. ٹھیک ہے, تو امیزون وی اے ملٹیپل ٹاسک بھی مینیج کر سکتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کام کس طریقے سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو امیزون وی اے اپنا جو کام ہے نا وہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور فری لانس مارکیٹ پلیسز سے جا کر کے لے سکتا ہے, جن میں سب سے زیادہ فیس بک, پھر فائیور, guru.com, اپ ورک, پیپر پر آر, یہ جو چیزیں ہیں نا یہاں پہ جا کے اپنے آپ کو ڈسپلے کرتا ہے. تو اس کی پروسیڈنگ جو ہے نا وہ مزید بڑھتی جاتی ہے. جب تک وہ اپنے آپ کو یہاں ان مارکیٹ پلیسز کے اوپر ڈسپلے نہیں کرے گا تو اس کے ارننگ کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ امپرووڈ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ ٹولز وغیرہ امیزون کے مین جو ہے نا وہ سیٹ اپ وغیرہ کیا ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں ہم وہاں پہ دیکھیں گے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کرنا ہے, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ بھی کریں. اگر کوئی کویشچن ہے آپ کا تو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کام آپ یہ کریں کہ ریکمینڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بندے اس چینل کو دیکھیں, چینل سے یہ لرن آؤٹ کریں امیزون وی اے کی ٹریننگز, یا پھر باقی بھی ہم اپنی سروسز یہاں پر دے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ لرننگ کرنے کے بعد ارننگ کے قابل ہو سکیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ملیں گے ہم نیکسٹ لیکچر میں. تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.